نمبر 201 صفحے کی پہلی لائن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 113 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یہ صفحہ نمبر 200 ہے اور صفحے کی آیت نمبر 111 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. اذ قال الحواریون جب کہا حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بن مریم کو هل يستطيع ربك أن ينزل علينا کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے ان ينزل یہ کہ وہ نازل کرے علینا ہم پر مائدۃ من السماء آسمان سے دسترخوان قال اتقوا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. قالوا نريد وہ کہنے لگے نريد ہم چاہتے ہیں ان نأکل منها کہ ہم کھائیں اس دسترخوان سے وتطمئن قلوبنا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں ہمیں اطمینان حاصل ہو ونعلم ان قد صدقتنا اور ہم جان لیں کہ تحقیق تو نے سچ کہا ہے ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم ہو جائیں گے اس پر گواہی دینے والے. گزشتہ آیات کے اندر گزرا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت قوم کے گھیرے کے اندر آئے. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے تیار فرمایا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہیں صحابی کہا جاتا ہے، تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ساتھ رہنے والے بات کو ماننے والے انہیں حواری کہا جاتا ہے، حواری کی. تو حواریوں نے آپ کی مدد کی، پھر آپ کے ساتھ بھی رہے.
عیسیٰ علیہ السلام جب باہر نکلتے تو آپ کے ساتھ 5000 سے بھی زائد لشکر ہوتا، اور کچھ تو آپ کے ماننے والے ہوتے تھے اور اکثریت آپ کا مذاق اڑانے والی، تانے دینے والی، آپ کی بات پر ہنسنے والے منافقین کی ہوتی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، جنگل کی طرف گئے اور ابھی واپس نہیں آئے تھے، دیر زیادہ ہو گئی، لوگوں کو بھوک بھی لگی۔ تو حواریین یہ تھے، اس کے بارے میں دو قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ غریب تھے، ان کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ تو کچھ جو لوگ دوسرے تھے وہ مالدار تھے، وہ حواریین کو کہنے لگے کہ اب تو ہمارے پاس بھی کھانا نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، لہذا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ اپنے رب سے دعا کریں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا رب یہ کر سکتا ہے، میرا رب یہ حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ کا رب کیا آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نہیں نازل کر سکتا؟ آسمان سے دسترخوان آئے، ہم اس سے کھائیں۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو اپنا فیصلہ ٹھہرایا اور فرمایا کہ جاؤ ہماری بات عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچاؤ، جس کا نام شمعون تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک طرف سے تو اللہ کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، اور دوسری طرف سے کہتے ہو کیا اللہ رب العزت آسمان سے کھانا نازل کر سکتا ہے، آسمان سے دسترخوان اتر سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو مالک الملک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے، چاند سورج ستارے ہر چیز اس نے پیدا فرمائے ہیں، اور تمہیں بھی پیدا اسی نے فرمایا ہے، وہ اس کے لیے دسترخوان اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ اس طرح کے سوالات نہیں کرتے، کیونکہ جب اس طرح کے تم سوالات کرو گے، سوالات کرنے کے بعد پھر تم نے اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا تو تم پر اللہ رب العزت کا پکڑ آئے گی۔ گزشتہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جب انہوں نے منہ مانگا، معجزہ مانگا، تو اللہ رب العزت معجزہ دکھا دیا، پھر معجزہ دکھانے کے بعد وہ لوگ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے تو ان پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھایا، اور حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تیرا رب نازل نہیں کر سکتا ہم پر آسمان سے دسترخوان؟ قال اتقوا اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اب ڈرنے سے مراد یہ ہے، ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے وہ تعلق نہ ٹوٹ جائے۔ ایک انسان موذی سے ڈرتا ہے، دشمن سے ڈرتا ہے، ایسا ڈرنا مراد نہیں، بلکہ ڈرنا یہ مراد ہے کہ جس طرح انسان غلطی کرتے ہوئے پریشان ہوتا ہے کہ کہیں میرے والد کو پتہ چل جائے تو باپ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری والدہ کو پتہ چل جائے تو والدہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی عزیز کو پتہ چل جائے تو وہ ناراض ہو، میرے استاد کو پتہ چل جائے تو وہ دیکھے کہ اچھا یہ ایسا بھی کرتا ہے، تو اس ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر انسان کو برا کام کرنے لگے، کسی غلط کام کے اندر ملوث ہونے لگے تو رک جائے، ایسا نہ ہو کہ میرا رب ناراض ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجھ سے ناراض ہو جائے اور میں ہمیشہ ہمیشہ نیکی سے محروم ہو جاؤں اور نیکی سے دور چلا جاؤں۔ تو فرمایا انسان کو ایسے سوالات سے بچنا چاہیے جس سے انسان اللہ رب العزت کی پکڑ کے اندر آ جائے، اللہ کی ذات اس سے ناراض ہو جائے۔ فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فرمایا ایک طرف سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جس طرح آج کل آپ دیکھ لیں ہمارے جو حکمران ہیں وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی دیتے ہیں اور محمدی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون لے کر آئے، محمد رسول اللہ جو نظام لے کر آئے، اس نظام کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو قابل عمل نہیں، یہ تو بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے، لہذا اس نظام کو اگر ہم ہماری عقل کے مطابق ہو تو نافذ کریں گے، اگر عقل کے مطابق نہ ہو تو نافذ نہیں کریں گے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک طرف سے تو ایمان کا دعویٰ اور دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا رب نازل نہیں کر سکتا آسمان سے دسترخوان، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسے سوالات نہ کرو، تو رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے پھر آگے سے اور تعویل پیش کی کہ قالوا نريد ان ناكل منها، ہم چاہتے ہیں کہ اتارے ہم پر آپ کا رب دسترخوان، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اب ہم پریشان ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم آسمان سے دسترخوان اترے اور دیکھ کر واقعی مطمئن ہو جائیں کہ تیرا رب تیری مدد کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ بھوکے تھے، بھوک کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچے، اب تو ہم حواس باختہ ہو چکے ہیں، بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَنَعْلَمَ أَنَّكَ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، پھر وہ کہنے لگے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ میرا رب ہر جگہ میری مدد کرتا ہے، کہ واقعی تیرا رب تیری مدد کرتا ہے، جب ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس بات پر گواہ ہو جائیں گے، گواہی دینے والے ہوں گے کہ واقعی آسمان سے دسترخوان اترا تھا اور دسترخوان کے اوپر یہ چیزیں تھیں تو ہم نے کھایا تھا، تو ہم اس پر گواہی دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آگے والی آیات کے اندر آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ رب نے اسی طرح دسترخوان اتارا، پھر ان لوگوں نے نافرمانی کی، جب نافرمانی کی تو ان پر اللہ رب العزت کی پکڑ آ گئی۔ گزشتہ قوموں نے جو برائیاں ان کے اندر موجود تھی، جو وعدے ان لوگوں نے توڑے،
آج امت مسلمہ خوب وہی کام کر رہی ہے، انہی وعدوں کو توڑ رہی ہے اور انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ پہلی قوموں نے اگر وعدے کو توڑا تو اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا۔ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت ہے۔ آج مسلمان ہر برائی کر رہا ہے، ہر گناہ کے اندر ملوث ہے اور ہر برائی کو وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک طرف سے نماز بھی پڑھتا ہے، دوسرے کام بھی کر رہا ہے، پھر وہ برائی کے اندر ہی ملوث ہے۔ اور میں اللہ رب العزت کی جو پکڑ نہیں آتی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت بندوں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی کہ الہ العالمین ایسا عذاب نہ نازل کرنا، ایسے بادشاہ کو مسلط نہ کرنا کہ ایک ہی وقت میں سب کے سب کو ختم کر کے رکھ دے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت بندے کو ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ سیدھا ہو جائے، شاید میرا بندہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سنتوں میں اپنا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔